السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کچھ فیکٹس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورج نہ ہی طلوع ہوتا ہے اور نہ ہی غروب ہوتا ہے، بلکہ سورج جو ہے وہ اپنی جگہ پر مکمل آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ چیز حیران کن ہوگی، جیسے ہم نے ہمیشہ پڑھا کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ آج تک ہمیں اسکولوں میں یہی پڑھایا گیا اور اسی بات کو ہم حقیقت سمجھتے رہے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، سپوز کریں اس وقت جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس دن ہے تو دنیا کی کسی دوسری سائڈ پر اس وقت رات ہے، اور اگر آپ کے پاس رات ہے تو دنیا کی دوسری سائڈ پر اس وقت جو ہے وہ دن ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج طلوع اور غروب نہیں ہوتا، بلکہ اگر سپوز کر لیں کہ یہ سورج ہے تو زمین اس کے گرد جو ہے چکر لگا رہی ہے، اور جو حصہ زمین کا سورج کی طرف آ جاتا ہے وہ روشن ہوتا ہے، وہاں پر دن ہوتا ہے، اور جو اس کے بیک اینڈ پہ ہوتا ہے وہاں پہ رات ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں سورج 24 گھنٹے ایک ہی روشنی کے ساتھ اور ایک ہی آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہتا ہے، نہ ہی طلوع ہوتا ہے نہ ہی غروب ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں آج تک اسکول میں یہ حقیقت اس طرح سے نہیں بتائی گئی۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، لیکن اصل میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ استاد جو پڑھتا ہے کتابوں سے وہ آگے پڑھا دیتا ہے۔ مینٹور جو ہوتا ہے وہ پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ آگے چلتا ہے۔ زندگی میں جو اس نے سیکھا ہوتا ہے اس کو جب وہ آزماتا ہے پریکٹیکلی، اور اس سے جو نفع یا نقصان اسے ملتا ہے وہ اس پریکٹیکل اپروچ کو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ تو میں بھی یہی کوشش کر رہا ہوں کہ جو میں نے نفع یا نقصان حاصل کیا اپنی زندگی میں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اسی لیے اس چینل کا نام ریئل مینٹور ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پر جس طرح ہم بہت سی فیکٹس کو ڈسکس کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ قربان کرتے ہیں، جیسے اپنی خواہشات، اپنے خواب، تو اسی طرح آپ کے بیوی بچے بھی آپ کے لیے بہت سی چیزیں قربان کرتے ہیں۔ ہمیں اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے۔ سپوز کریں اگر ہم وائف کی بات کریں یا بیوی کی بات کریں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی بہت سی چیزیں اپنے ہسبینڈ کے لیے قربان کرتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے اپنے والدین کا گھر چھوڑ کے آنا، اس کے بعد اپنا آبائی گھر چھوڑنے کے بعد اپنی پسند ناپسند جو ہے وہ بدلنا، اس کے بعد اپنی خواہشات جو ہے اپنے ہسبینڈ کی خواہشات کے مطابق ڈالنا، اپنی سوچ اور اپنے خواب جو ہے وہ اپنی اسی لیمٹ سے جو اس کا ہسبینڈ اسے دیتا ہے اس کے اندر ہی رکھنا، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے بدلتی ہے۔ تو یہ جو ساری تبدیلیاں اس کی زندگی میں آتی ہے، اپنے والدین کا گھر چھوڑ کے آنا، اپنے خواب، اپنے فیوچر، اپنی جو ساری خواہشات ہیں اس کو بدلنا، اپنی پسند ناپسند کو بھی اپنے شوہر کے حساب سے بدلنا، تو یہ ایک طرح کی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے جس کا شوہر کو ضرور احساس کرنا چاہیے۔ اس نظر سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی بہت کچھ قربان کرتے ہیں، ہمیں ان کی نظر سے بھی دیکھنا چاہیے۔ سپوز کریں آپ اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں، سٹرگل کر رہے ہیں، اور ان کی اچھی تعلیم کے لیے، ان کے رہنے سہنے کے لیے، اور ان کے فوڈ اور کپڑے اور ہر چیز سہولتیں انہیں پرووائڈ کر رہے ہیں، تو اس کے بدلے میں آپ کے بچے بھی تو بہت کچھ قربان کر رہے ہیں۔ جب آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، یا کوئی بڑا مینیجر بنے گا، یا کسی اچھی پوسٹ پہ کام کرے گا، پائلٹ بنے گا یا کچھ بھی بنے گا، تو آپ ان سے کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں۔
اور اس ایکسپیکٹیشن تک پہنچنے کے لیے، اس لیول تک پہنچنے کے لیے ان کو سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اچھے گریڈز لینا چاہیے، اسکول میں ہوم ورک کرنا چاہیے. تو شروع سے ہی بچہ جو ہے اپنا بچپن کھو دیتا ہے، اپنی شرارتیں جو ہے وہ اس کی محدود ہو جاتی ہیں، اپنا کھیل کا وقت جو ہے وہ قربان کرتا ہے اور اپنا ہوم ورک کرتا ہے. بچپن تو دوبارہ لوٹ کے نہیں آنا، لیکن بچہ جب اپنا ہوم ورک کر رہا ہے اور اپنا ایک لمٹ سے زیادہ پڑھ رہا ہے، اس لیے تاکہ وہ اچھے گریڈز لے سکے، کلاس میں فرسٹ آ سکے، سیکنڈ آ سکے یا اچھے مارکس لے سکے، اسکول ٹائم کے بعد اکیڈمی جاتا ہے. اسی میں اس کے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو دن کا ٹائم ہے یا پھر زیادہ سے زیادہ 24 آورز میں جو ٹائم ہے وہ سارا یوز ہو جاتا ہے. اس کو کھیلنے کے لیے، شرارتیں کرنے کے لیے اور اپنی لائف جو اس کا بچپن ہے انجوائے کرنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا. تو یہ بھی وہ ایک طرح کی قربانی ہے جو وہ اپنے والدین کے لیے دیتے ہیں. بچے، والدین چاہتے ہیں کہ بچوں کے اچھے گریڈز ہوں اور وہ اچھے گریڈز لے کر ایک اچھی جاب حاصل کر سکیں، لیکن افسوس کے ساتھ جب بچے اچھے گریڈز حاصل کر لیتے ہیں، ڈگریز حاصل کر لیتے ہیں، وہ ساری زندگی پڑھتے آتے ہیں کہ ایک لیول پہ جا کر وہ اپنے والدین کی امیدوں پہ پورا اتر سکیں گے. جب ان کو جاب نہیں ملتی تو ان کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. دکھ کیوں ہوتا ہے؟ کہ انہوں نے اپنا بچپن قربان کیا، اپنی جوانی قربان کی، جس مقصد کے لیے کی وہ مقصد پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. یہاں پر اوورآل یہ ساری بات ڈسکس کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم بہت سی چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. بچوں کو ٹائم دینا چاہیے کھیلنے کے لیے، بچوں کا بچپن جو ہے اسے انجوائے کرنے کے لیے. بہت اچھے گریڈز نہیں بھی ہوں گے تو بچے سروائیو کر سکتے ہیں. ان کو فائنینشیل ایجوکیشن دینی چاہیے، اسکول کی ایجوکیشن آپ دیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کا ہائی اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، لیکن 1-2 گھنٹے ایکسٹرا جو ہے فائنینشیل ایجوکیشن کی طرف لے کر آئیں. انویسٹمنٹ ان کو سکھائیں، بزنس سکھائیں اور فائنینشیل منی میکنگ سکلز جو ہیں ان کی طرف لے کر آئیں. اگر آپ جاب کرتے ہیں اور آپ کا ایک ہی سورس آف انکم ہے تو آپ کو اپنے ملٹیپل سورس آف انکم بنانے چاہیے، آپ کو سیکھنا چاہیے اور پھر اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کی قدر کریں، اپنے بچوں کی قدر کریں. کبھی ان کے لیول پہ جا کے سوچیں، کبھی اپنی بیوی کے لیول پہ جا کے سوچیں، بچوں کے لیول پہ جا کے سوچیں، ایک اچھے دوست کے لیول پہ جا کے سوچیں، ایک اچھے بزنس پارٹنر کے لیول پہ جا کے سوچیں وہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کی جگہ پر ہوں تو آپ کیا فیل کریں گے. جب آپ اس طرح سے سوچنا شروع کریں گے تو زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آئے گی. ماضی میں رہنے کی بجائے آج کو استعمال کرنا سیکھیں. فیوچر پلاننگ بہت زیادہ کرنے کی بجائے، بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرنے کی بجائے جو سیوٹیبل اور سفیشینٹ تھنکنگ ہے اتنی کریں. پلاننگ بھی سیوٹیبل اور سفیشینٹ کریں، لیکن اوور تھنکنگ یا اوور پلاننگ میں آج کو ضائع نہ کریں. ہر دن روزانہ اپنے ٹائم کا 70-80% آج کی بہتری کے لیے اور آج کے لیے استعمال کریں. 20% آنے والے وقت کی بہتری کے لیے استعمال کریں اور 1% بھی ماضی کے لیے استعمال نہ کریں، کیونکہ ماضی نے لوٹ کر نہیں آنا. جو آپ آنے والے وقت کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں وہ بہتر ہو سکتا ہے، اور آج کو جتنا اچھا یوٹیلائز کریں گے اتنا ہی آپ کا کل بہتر ہوگا. تو کوشش کریں کہ کچھ حقیقتوں کے ساتھ جینا سیکھیں. اسکول جو سکھاتا ہے، یونیورسٹی جو سکھاتی ہے، کتابوں میں جو پڑھایا جاتا ہے، سب 100% سچ نہیں ہوتا. اگر آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک اور اس کے ساتھ ساتھ کومنٹ ضرور کریں.
اگر آپ کو اچھا نہیں لگا یا آپ کا وقت ضائع ہوا ہے تو ڈس لائک کیجیے گا اور چینل ان سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ.